السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. آج نجم صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے کچھ دیر پہلے. پوچھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب سے کن کن امور پر ان کی بات ہوئی ہے. پتہ نہیں کہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں فیصل آباد کے اندر، اور کچھ دیر پہلے جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی بات ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، حکومت مجھ سے ڈر کے ڈیولپمنٹ کرانا اخلاق پڑتی ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ جناب الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کر رہی ہے، اور مختلف رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے وہاں پر تقریریں بھی کر رہے ہیں. فاروق ستار صاحب کو میں نے دیکھا، فیصل سبزواری صاحب کو دیکھا، بڑی زبردست قسم کی تقریریں انہوں نے کی، اور سو کہ برٹش پرائم منسٹر سے کچھ سوالات بھی پوچھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیل آفریدی، یہ وہی صاحب ہیں جن کی مدد سے اسامہ بن لادن کو ٹریک کیا گیا تھا پاکستان کے اندر. اب امریکی کیا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی ریلیز ہو، لیکن اب کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی بات ہو. پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس، تحفظ پاکستان آرڈیننس، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. اس کو نیشنل اسمبلی کے اندر منظور کر لیا گیا، لیکن بڑی اپوزیشن دیکھنے کو ملی سینٹ کے اندر. اب پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایک اور جماعت نے ان کے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس، BNP عوامی نے امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں، قریب 12 کے قریب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات ہو کہ کیا حکومت کو ان امینڈمنٹس کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اپوزیشن نے یہ کہا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے، کہ اس شیپ میں اس آرڈیننس کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کیا جائے گا. سو نجم صاحب، جی جناب، یو کین سی کتنی چیزیں میرے پاس یوزول لمبے چوڑے ایجنڈے لے کے آتے ہو. ایجنڈا لمبا ہونا چاہیے، اور مطلب میں نے نوٹس کیا پورا ایجنڈا پورا ہوتا ہی نہیں کبھی آپ کا، لیکن ایٹ لیسٹ ریزالو تو ہے نا کہ ایجنڈا. مگر پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا 4 باتوں کی بات کریں، میں آپ نے 2.5 میں ہی فارغ کر دی. چلیں 2.5 کا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، 4 کا ڈیٹ. چلیں نجم صاحب، سب سے پہلے ذرا آج میرے سارے چینلز دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جی آپ کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. پھر تو ایک تو روٹی چھوٹی بڑی تگڑی کھا کے آئے ہوں گے، آئی ایم شور. آپ صرف روٹی کھان نہیں چاہیے، گلا کرن چاہیے. اچھا بائی دی وے، میاں صاحب کچھ نہیں کھاتے واتے کسی کے سامنے. اگر کوئی کھاتے واتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے. نہیں، وہ مطلب آفر بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ہی از ویری کیئرفل. ہی از ویری کیئرفل. اوکے، ہی لیٹس دی ادر پرسن ایٹ. وہ بڑا خاطر بہت ہے. ہاں نہیں، وہ تو ہے بہت زیادہ، مگر خود بہت پک اینڈ چوز. اوکے، کن امور پہ تبادلہ خیال ہوا؟ کوئی اہم بات، کوئی چڑیا کی خبر؟ بڑے معاملات چل رہے ہیں نا، اتنے ملٹی ڈائمینشنل، اور پتہ نہیں. نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فشنگ کر رہا ہوں. فشنگ کر رہا ہوں. دیکھیے، اس آج جو میٹنگ ہوئی اس کے 2 پہلو تھے. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم جو کہ پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو پوری بریف دوں کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا آگے ہونے جا رہا ہے، راستہ کیا ہے، مشکلات کیا ہیں، دشواریاں کیا ہیں، امیدیں کیا ہیں. تو میں نے ان کو پوری بریف دی، اور مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اس میں تو ہی واز ویری فرم کہ میں نے آپ کو ایک کام دیا، آپ کریں اس کو. تو ایک تو یہ تھی. اس کے علاوہ کچھ وقت اس پہ لگ گیا. بالکل ہر بات کو وہ سمجھ رہے ہیں، ہر بات ان کی نظروں میں ہے، دیکھ رہے ہیں. اور کچھ انہوں نے، جب یہ میں نے عہدہ اٹھایا تھا، لیا تھا، تو انہوں نے کچھ مشن سٹیٹمنٹ دی تھی مجھے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی بات ہوئی، کتنی دور ہے وہ آبجیکٹو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے کوشش کی ان سے کچھ پوچھنے کی. ظاہر ہے میں نے کہا کچھ خریدیں، کچھ نکالیں. فشنگ کی میں نے بھی، جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں. تو وہ میں کامیاب نہیں ہوا فشنگ میں، مگر وہ بڑے کامیاب ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں فلانی چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلانی چیز کے بارے میں کیا خیال ہے، فلانی چیز کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کافی خریدا. اور تو پھر اس کے اوپر وہ سوال پوچھتے رہے. اپنا ذہن نہیں انہوں نے بتایا. البتہ انہوں نے سوالوں سے بھی ذہن پڑھا جا سکتا ہے. ہاں بالکل پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ میری اس میں بڑی تعلیم ہو جاتی ہے. وہ کہتے، انہوں نے کہا تو کچھ نہیں فرملی، اور اگر کچھ باتیں کہیں بھی تو وہ کانفیڈینشیل. مگر وہ میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا گہرائیوں میں کسی سبجیکٹ میں، وہ پھر مجھے کچھ انسائٹس مل جاتی ہیں.
تو ایز اے گڈ جرنلسٹ آئی ایم آلویز آن لک آؤٹ فار دیٹ. مگر وہ نہیں بھولتے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم اے جرنلسٹ, سو ہی از ویری کیئرفل. نہیں, مگر وہ مطلب ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز جو چل رہی ہیں, انہوں نے اپنا موقف مجھے بتایا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں, کچھ ایسے کہتے ہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. تو دیٹس ہز رائٹ, اپنا موقف دینا. اوکے, چلیں, یعنی کہ there is nothing much to talk about. مگر میں بڑا مشکور ہوں, انہوں نے ٹائم دیا, انہوں نے صبر سے سنی بات, پھر مجھے ہدایت بھی کی اور بتایا بھی کہ آگے راستہ. ویسے پیورلی ویسے بینگ انکوزیٹو, کتنا وہ جو مشن اسٹیٹمنٹ آپ خود بات کرتے ہیں وہ کتنے حد تک پورا ہو گیا اور کتنا رہ گیا؟ بس تھوڑا سا رہ گیا, انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا. ہاف وے تھرو. اوکے, نعیم صاحب, دیکھیے میں نے تو انہیں یہ کہا کہ دیکھیے اب میں نے تجویز بھیج دی ہے منسٹری کو کہ آئین ڈرافٹ ہو گیا پی سی بی کا, جمہوری آئین ہے, اور الیکشن کروا لیے جائے فوری طور پہ. تو بالکل انہوں نے وہ کہنے لگے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, بالکل گو ہیڈ. تو انہوں نے گو ہیڈ بھی دے دی. ٹھیک ہے. نعیم صاحب, آج عمران خان صاحب موجود ہیں فیصل آباد کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی تقریر شروع ہوگی اس کے بعد ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے. مطلب بات یہ ہے کہ جی ان کی تقریر ہے عمران خان صاحب کی, مطلب ہاں میں اور آپ بات ضرور کریں گے, لیکن جب عمران خان صاحب کی تقریر شروع ہوگی تو مطلب ہے جب عمران خان صاحب بولتے ہیں تو باقی سب دنیا چپ ہو جاتی ہے. ہم بھی نمبر 2 ہو جاتے ہیں, ہم بھی نمبر 2 ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے. نہیں, وہ تو ہے ہی نمبر 1, ہم نمبر 2 ہو جائیں گے. بالکل, اس کا یہ مطلب ہے جو بات کرنی ہے فٹافٹ عمران خان صاحب آ جائیں اور پھر وہ دھجیاں اڑا دیں سب کی. اچھا, عمران خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ڈی چوک کا جو جلسہ تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے حکومت کے اوپر پریشر ڈالا, میں ڈی چوک کے اندر جلسہ کیا تو دیکھیے لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی. آج میں سرگودا فیصل آباد جا رہا ہوں تو یہاں پر آیا ہوں تو اب یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہو جائیں گے, تو میری پریزنس جو ہے ہر جگہ پر, تو میرے آنے سے نیکی ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کون سی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی, پھر جگہ جگہ جا کے ٹینشن دیتے ہیں ابھی خام خواہ. تو یا تو کوئی پرفارمنس کوئی اس ٹائپ کی کام کرے, میں جگہ جگہ جا کے ٹینشن دیتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میری پریزنس ہی خدمت ہے. اچھا, اس کے 2 پہلو ہیں, مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے, اور اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو دورے کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جہاں وہ جائیں وہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے, مگر اس لیے ضرور کر رہے ہیں کہ حکومت کی کمزوریاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ پریشر پڑ جاتا ہے. تو اس حد تک تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ مسائل کھڑے کرتے ہیں یا اس کے اوپر سپاٹ لائٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے اوپر تو پریشر پڑتا ہے, یہ لوگ سوال تو پوچھتے ہیں. اپوزیشن کا کام بھی ہے, اور اپوزیشن کا کام بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے کہ وہ باقی اپوزیشن کی طرح صرف پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ باہر نکل کے یہ بات کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اٹس اے گڈ فارم آف پالیٹکس. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں تک تو ٹھیک ہے. کیا اس کے ساتھ نئے کام شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں یہ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ڈیولپمنٹ بٹن دبانے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اگر وہ فیصل آباد گئے ہیں تو آلریڈی پنجاب گورنمنٹ کی فیصل آباد کے علاقے میں ڈیولپمنٹ سکیمز چل رہی ہیں, وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد وہ پھل آئے گا وہاں. مگر اگر خان صاحب ابھی جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی میری وجہ سے وہ اور تیز ہو جائیں گی, تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوگی. وہ تو ویسے ہی شہباز شریف صاحب آپ دیکھتے ہیں دن رات کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, وہ تو ویسے ہی کوشش ان کی پوری ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر صورتحال پروونس کی بہتر ہو جائے, تاکہ یہ جو مڈ ٹرم کی جو بات ہے وہ پھر وہ جو خطرہ ہے وہ دور ہو جائے. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب جو پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, پاپولر پلیٹ فارم, یہ جسٹیفائڈ ہے, یہ ٹھیک ہے, ان کو کرنا چاہیے. مگر اس کو یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے دن ختم ہو گئے ہیں, یہ نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک قسم کی آپ ڈیریلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب بڑی مشکلوں سے یہ سول سوسائٹی نے یہ سیکھا ہے کہ ڈیریل نہیں کرنا. تنقید ضرور کریں, دوسرے کو جو کہتے ہیں لمحہ ضرور پا دے, مگر ڈیریل نہ کر دے. اس سسٹم کو چلنا چاہیے, اور میں صرف یہ ہے میری دس از مائی اونلی کرٹیک. باقی ایشوز کھڑے کریں, دھندنائیں, پریشر ڈالیں گورنمنٹ کے اوپر, یہ نہیں ٹھیک, غریب کے لیے یہ کریں. بالکل ہم بھی یہ چکا چاہتے ہیں, ہمیں موقع ملے. انڈائریکٹلی ہم بھی یہی کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور اگر وہ جلسے کر رہے ہیں تو آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. اوکے, مگر یہ مڈ ٹرم زندگی ختم ہوگی گورنمنٹ کی, چلنے نہیں دیں گے, یہ دس از ناٹ دا ڈیموکریٹک. اوکے, اب دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک بات تو یہ نعیم صاحب کہ ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے, اور یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں
تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو بڑے لیڈرز ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، سارے بڑے لوگ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے اوپر دے اسٹارٹ پکنگ ایٹ ہم کہ یہ ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے، یہ خالی ٹینشن دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دے فیئر عمران خان صاحب، اور یہ جلسہ جو ہے کامیاب ہونے کی ضمانت ہے. ایک حد تک صحیح بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنا خطرہ نہ ہو اور اتنے بڑے جلسے نہ وہ کریں تو پھر کون کیئر کرے گا؟ تو ٹھیک ہے کرتا رہے، 2000 بندہ آ گیا وہ تو فیلئر ہو گیا نا. مگر کیونکہ یہ ابھی بھی 5-10 ہزار بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو وچ از کوائٹ اے لاٹ بائی دا وے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس کو نہ سمجھیں کہ جی نمبروں پہ نہ جائیں. پی ٹی آئی والے بھائی نہیں، وہ مطلب ہے کہ جو مرضی، میں کہتا ہوں کہ جلسے ان کے امپریسو ہیں، چھوڑیں ان بات کو، چھوڑیں کتنے ہزار لوگ تھے کہ نہیں، وہ جو مرضی کہہ لیں دے آر امپریسو جلساز. ابھی بھی لوگ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے اس حد تک نہیں نکل رہے جس حد تک پہلے نکلنے کے لیے لوگ تیار تھے. تھوڑی سی مایوسی تو ہو ہی جاتی ہے نا کہ گورنمنٹ کے بھی کی اس طریقے سے نہیں چل رہی، خان صاحب کو وہاں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، باہر کی ادھر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو تنقید کے لیے تو بڑی گنجائش ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ عمران خان از اے تھریٹ ٹو بوتھ دا پیپلز پارٹی اینڈ ٹو دا مسلم لیگ لانگ ٹرم. اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے نون لیگ نے سویپ کیا پنجاب میں، جینیون، ایبسلوٹلی جینیون، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا اور ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا، سندھ انٹیریئر، اور وہ اپنی جگہ پہ. خان صاحب کو ابھی بہت لمبا راستہ، بڑی لمبی طویل یہ جرنی ہے، یہ سفر ہے خان صاحب کا. یہ اگر ان کا خیال ہے یہ چھوٹے چھوٹے جلسوں کے ساتھ وہ یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں دو جن کی جڑیں عوام کے اندر 20-30-40 سال سے گئی ہوئی ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. فار ڈفرنٹ ریزنز، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے اور پنجاب میں نون کی ہے. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ندیم صاحب یہ بات اب کہی جاتی ہے بارہا، بعد میں سن رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی تربیت جو ہے اس کی ضرورت ہے، سیاسی تربیت ان کی ابھی ہونی چاہیے. بہت سی جگہ پر شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ جو عمران خان صاحب یہ باتیں اور یہ الزامات اور خاص طور پہ میڈیا ہاؤس کے ساتھ جنگ، وہ کہتے ہیں یہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں اور ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. عمران خان صاحب نے ابھی یہ ان کے سیکھنے کے دن ہے، ان کی سیاسی تربیت کے دن. یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا سب سے زیادہ ایویڈنس یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی لے لیں تو ایک زمانہ تھا کہ جب وہ حکومت میں تھی تو یا اپوزیشن میں بھی، تو کم از کم 4-5-6-7 لوگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. خواجہ آصف ادھر سے زرداری صاحب، بلاول بھٹو، پھر خورشید صاحب، رضا ربانی صاحب، سندھ چیف منسٹر قائم علی شاہ وغیرہ وغیرہ، ان کے کافی اسپوکس مین ہیں. وہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی، نون کے بھی یہی حال ہے، ان گورنمنٹ اور آؤٹ آف گورنمنٹ. پرویز رشید صاحب پہلے بھی بیان دیتے تھے، سعد رفیق صاحب دیتے تھے، خواجہ آصف بھی دیتے تھے، جوئی نثار بھی تھے. مطلب ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز لیڈرشپ ہے جو کہ ضرور ایک شخص کے اوپر پابند نہیں ہے، نہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں یہ ہے کہ سوائے عمران خان صاحب کے کوئی اور جلسے پہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی اور علیحدہ کوئی جلسہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ہمیں تو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بہت ریئر ہے کہ خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی اسٹیچر کا لیڈر آ کے اور بات کرے. وہ نمائندگی کے لیے لے لیتے ہیں، شفقت محمود صاحب کو لے لیتے ہیں یا اسد عمر صاحب آ جاتے ہیں، ویسے آتے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ جاتے ہیں. مگر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو کہ خان صاحب کا اپنا، عمران کا جو اپنا، وہ تو نیچرلی از دی لیڈر، مگر جتنا وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کی پروجیکشن وہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں. باقی پارٹیز میں ایسے نہیں ہیں. باقی پارٹیز میں سب ایک قسم کے، سب جگہ پہ پروجیکشن ہو رہی ہوتی ہے ایز اے پارٹی، کہ پارٹی کے اندر بہت سے باشندے ہیں، بہت سے لیڈرز ہیں، ڈفرنٹ لیولز، ڈفرنٹ ذمہ داری ہیں. یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، ایسے لگتا ہے اٹس اے ون مین پارٹی. حالانکہ دوسری پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی ون مین یا ون فیملی یا ون ڈینسٹی، تو بلکہ ان پہ وہ موروثی سیاست کا. مگر وہاں امپریشن یہ ہے کہ نا کہ وہاں پنجاب میں بھی حکومت ہے، پنجاب کی بھی پوری لیڈرشپ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی پوری لیڈرشپ ہے. جب اپوزیشن میں تھے تو پھر بھی تھی، کیونکہ یہ پرانے زمانے کے چلے آ رہے ہیں، عہدے ملے ہوئے ہیں، سبجیکٹس ملے ہوئے ہیں، پارٹی کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں دونوں کی. عمران خان صاحب کی تو ایوالو کرتی رہتی ہے نا سارا وقت. اوکے، عمران خان صاحب ایک اور بات ان کی وہ اب ان جلسوں سے ظاہر ہوتی ہے. چلے ایک تو وہ ایلیگیشن یا وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ ریگنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس وقت ملک میں ایک فعال افیکٹو اپوزیشن ہے. پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں اپوزیشن ہے ہی نہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. میرا خیال ہے کہ خان صاحب اپوزیشن کر رہے ہیں جس پرانے زمانے کی جو اپوزیشن ہوتی تھی. نہیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، ٹھیک ہے، سمندر ہی سٹ دیں گے، فارغ کر دیں گے،
ایسی نہیں تیسی مڈ ٹرم. یہ ہم نے دیکھی ہے نا, بڑھے ہو گئے ہیں یار یہی سیاست دیکھ دیکھ کے فرام دی 1980. پہلے پیپلز پارٹی اور نون مطلب وہ آپس میوزیکل چیئرز چلتی رہتی سی, اور مطلب وہ آئے انہوں نے کٹواتا, وہ آئے وہ سازش کی تھی کٹواتا. اب پچھلے جب سے محترمہ کی اور میاں نواز شریف کی ایگزائل میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو دونوں نے یہ حرکتیں بند کر دی, وچ از وائی ایک ٹرم کمپلیٹ ہوئی ہے. اور اس وقت زرداری صاحب کی بھی بالکل وہی پوزیشن ہے جو میاں صاحب کی تھی کہ ٹرم کمپلیٹ ہونے دیں. اور یہ زرداری صاحب کی بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کریں گے مگر اس حد تک نہیں کریں گے کہ آپ کو گرا دیں, سازش کریں. سازش کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جو لوگ جن کو نوکریاں نہیں ملتی, جن کو ملازمتیں نہیں ملتی, جن کو عہدے نہیں ملتے, وہ باہر بیٹھ کے سازش کرتے ہیں. ایک اس سازش کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گرا دیں آپ کو, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ڈیمانڈ کریٹ کر کے نوکری لے لیں. وہ میرے نال تو سارا وقت ہوتا رہتا نا پی سی بی میں, جس کے ٹیلی فون کال میں نہیں لیتا وہ عدالت, جس کو میں نوکری نہیں دیتا سیدھا عدالت. مطلب ہے کہ وہاں تو یہی چل رہا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ سیاست میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب ایسے نہیں ہوگا یہ دونوں پارٹیز نے. اسی لیے اب خان صاحب ابھی تک وہ پاور میں نہیں نہ آئے, تو جن کہتے ہیں کالے پائے پنجابی کالے پائے گئے. وہ مطلب ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں یار you know these two parties. محترمہ was 35 جب وہ پرائم منسٹر بنی, ٹھیک. میاں صاحب around the same time میاں صاحب was چیف منسٹر پنجاب. ہاں بالکل. اب خان صاحب is 60+, اور ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہورائزن پہ. مطلب 5 سال اور انتظار کریے, 1 سال جو ہو گئے 4 سال اور, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کامیاب ہو گئے, تو شاید ایکسپیکٹ کریں کہ جلدی ہو جائے. لیگ اگر نون لیگ اگر کامیاب ہو گئی اپنے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے میں, اور وہ کہتے ہیں 2.5-3 سال میں بجلی کا بحران بھی ختم ہو جائے گا, یہاں تک جو بریفنگز مل رہی ہیں کہ 4 سال کے بعد تو بجلی ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب وہ ڈالر بھی روپیہ بھی اسٹیبل ہو گیا ہے, انفلیشن بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ جائے گی, ملازمتیں بھی جب انڈسٹری چلے گی گروتھ ہوگی 7% 6%, تو یہ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوں گے, خراب نہیں ہوں گے, یہ تو کلیئر ہے. تو اس کے ساتھ پھر الیکشن کے جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں پارٹی کے وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں, بیکاز اب وہ زمانہ گیا کہ جو جیسے ہندوستان میں کہ اب معیشت کی بات ہوگی, جو نوکریاں دے گا, جو لونز ملیں گے, جہاں صنعت کاری ہوگی تو معیشت چلے گی, خوشحالی ہوگی تو ووٹ ملیں گے. مشرف کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ نیچرلی پروگریس ہے نا, گروتھ. اس وقت گروتھ ہوئی. ایوب خان کی ابھی تک تصویریں ٹرکوں پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس وقت گروتھ ہوئی. تو یہی تو چیز ہے ساری. تو اب میاں صاحب لگے ہوئے اسی چیز کو. مودی کیوں جیتا ہے ہندوستان؟ یہی ہے نا کہ بس جی اب ہمیں جو تبدیلی چاہیے وہ خوشحالی کی تبدیلی چاہیے, غربت اب بہت ہو گیا. تو اسی ایجنڈے کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں نون والے اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2-3 سال انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا اور یہ چیزیں کو ریزلٹس آنے شروع ہو گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگلے الیکشن میں ان کو ہرانا. اور خان صاحب جو ہیں وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب انتظار نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ابھی بھی وہ اس چیز کو خیر کچھ ڈیمانڈز ان کی وہ خیر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا. الیکٹورل ریفارمز کی جو ان کی باتیں ہیں وہ بالکل سراسر 100% کریکٹ. آئی ٹوٹلی اگری ود دیم. آئی ٹوٹلی اگری. وہ 4 حلقوں والی بات بھی جو وہ کرتے ہیں, آئی تھنک وہ دیٹ شوڈ آلسو بی ایکسیپٹڈ. یار میں تو کہتا ہوں نا کہ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ 4 حلقے صرف اس میں مجھے جو خطرہ نظر آتا ہے کہ پھر سارے اٹھ کے یہ کہیں گے. اس ملک میں آپ کو پتا نا پیڑ چال, ایک بندے نے تسی کنسیشن دیتی, اچھا جی وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ جو 400 پٹیشنز ہیں وہ کہیں گے 400 کنسٹیٹیوئنسیز کھولو اور کرو. آپ لگے رہیں گے, ساری عمر لگے رہیں گے یہ کرتے. کم از کم مطلب ہے کہ یا تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا, ایک انڈرسٹینڈنگ کہیں ہو جائے کہ اور انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے اس قسم کی ریکویسٹ. کچھ کے پی میں کچھ ہو جائیں, کچھ پنجاب میں ہو جائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 4 یہاں سے ہر جگہ سے سیمپلنگ کر لیں نا, سیمپلنگ کر لیں, اور یہ پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ آلریڈی سپریم جو کورٹ میجر کنٹیسٹڈ ایریاز ہیں وہاں کر لیں, اور یہ اس کے بعد نہیں ہونے دیں گے, اور یہ پریسیڈنس نہیں بنے گا. کوئی آفیشیل لیگل کور مل جائے نا اس چیز کو, تاکہ ہر بندہ یہ نہ آ کے کہے کہ جی ان کو اجازت دی مجھے بھی دیں. مطلب یہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ایک فکس ہو جائے کہ اگر یہاں پر بہت ہی کوئی کنٹینشیس ایشو بن گیا ہے یا کوئی عجیب قسم کا ڈفرینس ہے یا کلوز ڈفرینس ایسے, تو وہاں پر ضرور ہو جائے. ایسا کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ان کو مطمئن کر دیا جائے. اوکے, آئی وڈ بی ان فیور آف دیٹ. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے ناظرین. یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.